نفاق کی دوسری قسم عملی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمان کے شایع نشان نہ ہو، منافقین کے کرتوت ہوں. جیسے حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھو موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور یہ کس قدر تشویش اور سخت تشویش کی بات ہے کہ اگر موت اس لمحے آئی جس لمحے دل ایمان سے خالی اور نفاق سے بھرپور ہوا، تو سوچئے تو صحیح ہمارا بنے گا کیا. افسوس ہمارا اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. دل کے اندر مخاطب کے بارے میں بغض کے بچھو بھرے ہوتے ہیں، مگر اس کے سامنے خوشامدانہ انداز میں اس کی تعریف کے پل باندھتے چلے جاتے ہیں. یقیناً یہ عملی منافقت ہے جو کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی صورت میں ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، بعض اوقات ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو دیندار ہوتا ہے، مگر جب گھر لوٹتا ہے تو دیندار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملنے جلنے والوں کی خواہ خواہ تعریفیں کرتا ہے، حالانکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ شخص مذمت کا مستحق ہوتا ہے، اور اس خوشامد خور شخص کی زبان اور دل مختلف ہوتے ہیں. دل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن خواہ خواہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے. تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے. خوشامد کے عادیوں کے لیے اس میں عبرت ہے. سچ یہی ہے کہ زیادہ بولنے میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اخلاص کی نعمت سے نواز دے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، کاش ایمان کی سلامتی کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے. 100 کروڑ کاش ہر وقت برے خاتمے کے خوف سے دل لرزتا رہے، گھبراتا رہے، دن میں بار بار توبہ و استغفار کا سلسلہ رہے. اللہ غفار عز و جل کے دربار کرم بار سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنے کی رٹ جاری رہے. سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضیاع یعنی ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزع کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے یعنی چھین لیے جانے کا شدید خطرہ ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، واقعی غور تو کیجئے کہ اگر کسی کے پاس 5-10 روپے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اوپر کی جیب میں رکھ دے گا، نیچے کی جیب میں رکھ دے گا، بے خطر چلا جائے گا. 100-200 ہے تو تھوڑا سنبھال کے رکھے گا، 1000-2000 5000 ہیں تو زیادہ سنبھال کے رکھے گا، اور 10-20 ہزار روپے ہیں تو رات کو اکیلا لے کر نکلنے سے بھی ڈرے گا کہ چھن جانے کا خوف ہے. موبائل فون چھن جاتے ہیں، پیسے چھن جاتے ہیں، جیبیں کٹ جاتی ہیں، پستول دکھا کر
لوٹ لیا جاتا ہے. تو 10-20 ہزار ہیں تو گھر میں رکھے گا, اگر 1,00,000-2 لاکھ ہیں تو گھر میں بھی نہیں رکھے گا, کہ گھر میں بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں, اس کو بینک میں جمع کروا دے گا. اگر اس سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ ہے تو بینک میں بھی لوکر کے اندر رکھے گا. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوگی اس کی فکر زیادہ کی جاتی ہے, کم قیمت ہوتی ہے اس کی فکر کم کی جاتی ہے. تو جتنی زیادہ بیش قیمت شے ہے اس کی حفاظت پر اسی قدر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. تو خدا کی قسم, دنیا بھر کی ساری دولت ایک طرف, بادشاہت ایک طرف, حکومت ایک طرف, تاج و تخت ایک طرف, سونے کے پہاڑ ایک طرف, دنیا کا مشہور ہیرا ڈائمنڈ ایک طرف, ساری دولتیں اب تک جتنی بھی دنیا کی دولت پیدا ہوئی اور آئندہ ہوگی, یہ سب کے سب ایک طرف, مگر ایمان ایک طرف. ایمان اتنا قیمتی, بلکہ اس کی قیمت کیا, یہ تو انمول ہے, یہ پیسوں سے نہیں ملتا, یہ دولت سے نہیں خریدا جاتا. تو دنیا کی ساری دولت جو ابھی ہوئی اور آئندہ ہوگی, اس سب دنیاوی دولت سے بڑھ کر, بلکہ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے ایمان کے. تو میں نے مثال دینے کے لیے سمجھا ہے, اتنی قیمتی دولت ہے ایمان, انمول ہے, اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے. جب دنیا کی دولت کو سنبھالنے کے لیے لاکر تک کا انتظام ہوتا ہے, پھر اس پر گارڈ رکھے جاتے ہیں سنبھالنے کے لیے, اور ملک کی حفاظت کے لیے پوری پوری فوجیں رکھی جاتی ہیں, اور غالباً ہر ملک میں حفاظتی امور پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے, بجٹ سب سے زیادہ ڈیفینس پر غالباً ہوتا ہے, حالانکہ جنگ بھی نہیں ہوتی روز روز, پھر بھی اربوں روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں. تو ملک کی حفاظت, ملک قیمتی ہوتا ہے, ایمان ملک سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو اس کی حفاظت کتنی زیادہ ہونی چاہیے یہ ہر باشعور سمجھ سکتا ہے. لیکن اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کوئی کہے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا فکر مند ہے, وہ کتنی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال جس کو دنیا میں سلب ایمان اور ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا, اس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت نے نقل کیا کہ جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزع کے وقت یعنی دم نکلتے وقت, سکرات کے وقت, جب روح جدا ہو رہی ہوگی جسم سے, اس وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے یعنی چھین لیے جانے کا شدید خطرہ ہے. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی, جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی, جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں جو اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 1428 سینہ ہجری کے سالانہ بین الاقوامی 3 روزہ اجتماع میں شریک ہو, جگہ بجگہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, اچھی صحبتیں کامیاب ہو گئیں یعنی کم ہو گئیں. زبان کی عدم حفاظت کا دورہ ہو گیا. ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو منہ میں آیا سو بک دیا. افسوس, اللہ عز و جل کی خوشی اور ناخوشی کا احساس جاتا رہا. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کے تعلق سے ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واقرینہ ہے, بندہ کبھی اللہ تعالی
کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالی اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے. اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا لفظ زبان سے نکل جاتا ہے جس کا بندے کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ بندہ اللہ کو ہمیشہ کے لیے راضی کر دیتا ہے، اس کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے.